الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ و نعم الوکیل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مطالعہ قرآن اکیڈمی کی جانب سے ہو رہی مطالعہ قرآن کلاس میں آپ سبھی کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اس کا شکر ہے، اس کا کرم ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی کتاب پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا کری۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری طرف آیا ہوا ایک ہدایت کا پیغام ہے، یعنی ہماری زندگی کو گزارنے کا طریقہ ہے، یا اس کو آج کی لینگویج میں ہم کہیں تو ہمارے لیے یہ قرآن ایک مینول ہے کہ اس میں سے ہم ہدایت پاتے ہیں اور اپنی زندگی میں اپنے عمل ہم درست کرتے ہیں۔ تو اسی مینول کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہم تک آئی ہے، اس کلاس میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کو ہم اپنی زندگی میں اتار سکیں۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے، سورہ بقرہ پر ہمارا مطالعہ چل رہا ہے، اور الحمدللہ اس کی آیت نمبر 24 تک ہم نے مطالعہ وہ کر لیا ہے۔ اور آج جو ہمارا مطالعہ رہے گا آیت نمبر 25 سے لے کے آیت نمبر 29 تک، انشاءاللہ یہ رکوع ہم کمپلیٹ کر دیں گے، ان آیتوں پہ ہمارا مطالعہ رہے گا۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آیت نمبر 21 سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ وہ باتیں ریپیٹ کی ہیں، یعنی تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے انہیں دعوت دی ہے۔ وہ دعوت کس چیز کی تھی وہ ہم نے آیت نمبر 21 سے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے 3 کیٹیگری انسانوں کی بتائی گئی تھی، جیسے کہ جو مومن لوگ ہوتے ہیں ان کی کیا صفات ہیں، جو کافر ہیں ان کی کیا صفات ہے، اس کے بعد جو منافق ہیں ان کی کیا صفات ہے۔ یہ آیت نمبر 20 تک ہمیں یہ 3 کیٹیگری اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں سورہ بقرہ میں۔ آیت نمبر 21 سے یہ خطاب ہوتا ہے تمام انسانوں کی طرف، تو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اپنی بندگی کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ کو خالص میری بندگی کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا ریزن بھی بتاتے ہیں کہ تمہارا پیدا کرنے والا میں ہوں، تمہاری فطرت کو میں ہی بخوبی جانتا ہوں کہ تمہارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اس لیے تمہیں میری ہی بندگی وہ کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات گنوائے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا کیا احسانات کیے، اس لیے تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی اور کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آیت نمبر 22 میں رہنمائی ہماری کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کے دلوں میں شک ہوتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، یہ کلام اللہ کا ہے یا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج سورہ بقرہ میں یہ چیلنج دے دیا۔ اس سے پہلے یہ چیلنج 4 مرتبہ مکی زندگی میں اور 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ یہ مدنی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا ہے۔ تو قرآن میں 5-6 مرتبہ یہ چیلنج آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر تمہیں اس معاملے میں شک ہے کہ یہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے یہ اللہ کی ہے یا نہیں ہے، تو یہ جیسی ایک سورہ ہی بنا لاؤ اور ایک اللہ کو چھوڑ کر جس کی مدد لینا چاہو لے لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ تمام انسانوں کو، جنات کو، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کو ایک کھلا چیلنج اللہ نے دے دیا کہ اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے تو اس کے جیسی ایک کتاب ہی تم بنا کر لے آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 24 میں کہا تھا لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو تیار کی گئی ہے حق کا انکار کرنے والوں کے لیے۔ یعنی اگر تم اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکے اور تم کر بھی نہیں سکتے، تمہاری اوقات بھی نہیں ہے کہ تم اس چیلنج کو پورا کر سکو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مان جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ جو کتاب تمہیں ڈرا رہی ہے جس آگ سے، جہنم سے، اس سے تم بچنے کی کوشش کرو جو تیار کی ہے اللہ تعالیٰ نے حق کا انکار کرنے والوں کے لیے، یعنی جن پر بات واضح ہو جاتی ہے اور وہ پھر بھی اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں، یعنی حق کا انکار کر دیتے ہیں، ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آج جو ہمارا مطالعہ رہے گا وہ آیت نمبر 25 سے لے کے 29 تک انشاءاللہ یہ ہمارا مطالعہ رہے گا۔ تو ایک بار ان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے ان آیتوں کا پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم ان آیتوں پر ون بائی ون ان آیتوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اور اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں یعنی قرآن پر اور اس کے مطابق اپنے عمل ٹھیک کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں کے پھل دیکھنے میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی معمولی کسی چیز کی مثال دے
جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا واسطہ۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور بہتوں کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں وہ انہی کو ڈالتا ہے جو فاسق ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 27 میں، اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، حقیقت میں یہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ انکار کا رویہ کیسے اپناتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے؟ اس نے تم کو زندگی دی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندگی دے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ کی اور 7 آسمان ٹھیک طور پر تیار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو آیت نمبر 25 سے لے کے 29 تک یہ آپ نے ان آیتوں کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اب انشاءاللہ ان آیتوں پہ ہم مطالعہ اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 25 میں کہا، اور اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لائیں اور اس کے مطابق اپنے عمل ٹھیک کر لیں، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کی دعوت دی، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج دیا، اگر تمہیں شک ہے قرآن میرا ہے یا نہیں ہے تو اس چیلنج کو پورا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب جو ایمان لے کر آ گئے اس کتاب پہ، اور صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، یعنی اس کتاب کو مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، وہ اس چیز کو مان بیٹھے ہیں، اور صرف ماننا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کتاب کے مطابق وہ اپنے عمل بھی ٹھیک کر لیں، اپنے عمل بھی اللہ تعالیٰ ٹھیک کر لیں۔ تو اس آیت سے ایک بات تو ہمیں یہ کلیئر ہوئی کہ ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ صرف ایمان کی بیس پر کوئی نجات نہیں پا سکتا۔ کوئی یہ کہے کہ میں ایمان لے کر آیا ہوں اور میں عمل کچھ بھی نہ کروں تو وہ نجات نہیں پا سکتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ایمان کے ساتھ نیک عمل کو ضروری بتایا ہے۔ جہاں بھی آپ کو نیک لوگوں کا ذکر ملے گا، یعنی ایمان والوں کا ذکر ملے گا، اس کے ساتھ جنت کی بشارت ملے گی، تو یہ 2 لائنیں آپ کو ملیں گی قرآن کریم میں۔ آپ قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں گے کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں اور جو نیک عمل کر رہے ہیں، جو ایمان لے کر آئے ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں، تو یہ 2 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ صرف ایمان ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ نیک اعمال جو ہیں انسان کے وہ بھی اتنے ہی ضروری ہیں۔ سورہ عصر میں ہم پڑھ کر آ چکے ہیں جو کہ 103 نمبر کی سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ہمیں کیٹیگری بتائی ہے کہ کون لوگ کامیاب ہیں اور کون لوگ ناکامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی زمانے کی قسم کہ انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی سوائے ان لوگوں کے، یعنی تمام انسان گھاٹے میں۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر کہہ دیا اس بات، مطلب اس بات کو کہ تمام انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے، یعنی جن لوگوں میں 4 صفات پائی جا رہی ہیں ان لوگوں کو چھوڑ کر تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ وہ صفات کیا ہیں؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے، صرف ایمان نہیں بلکہ پھر اس کے بعد وعملوا الصالحات، اور وہ نیک عمل کرتے ہیں۔ تو یہ پیٹرن ہمیں قرآن میں دیکھنے کو ملتا ہے، صرف ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی ضروری ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے راہ نجات ہمیں سورہ عصر میں بتائی، وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے ہیں، یعنی یہ 2 چیزیں بھی لازماً ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہیں، یعنی صرف ایمان لے کر آئیں اور نیک عمل کریں، اور پھر کیا کرنا ہے، اس پیغام کو، حق کے پیغام کو آگے بھی پہنچانا ہے۔ اور جیسے ہی آپ اس حق کے پیغام کو آگے پہنچانے نکلیں گے تو آپ کی مخالفتیں آپ کے آپ کے گھر سے ہی مطلب شروع ہو جائیں گی۔ آپ کے جو قریبی ہیں، آپ کے جو را... جو جو دوست ہیں، آپ کے جو رشتے دار ہیں، وہیں آپ کے سب سے پہلے دشمن بن جائیں گے، اور وہ آپ کو برے برے طعنے دیں گے کہ فلاں یہ دیکھو، یہ یہ کل تک تو بڑا مطلب گناہ کرتی تھی، گناہ کرتا تھا، آج دیکھو یہ بڑا مولوی یا ملانی یہ بن گئی ہے۔ تو یہ طعنے آپ کے گھر سے ہی شروع ہوں گے، تو وہاں پر کیا کرنا ہے، آپ کو صبر کرنا ہے۔
یہ چار چیز ہیں راہ نجات کی، جو کہ سورہ اسر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ تو وہاں بھی ہمیں یہ پیٹرن دیکھنے کو ملا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان لانے کو کافی نہیں کہا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل کو بھی اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا ہے۔ پورے قرآن کریم میں ہمیں یہ ملتا ہے۔ اور سچے مومن کی پہچان سورہ حجرات میں ہم نے پڑھی تھی، سورہ حجرات آیت نمبر 14-15 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا سچے مومن تو وہ ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ڈفرنس بتایا کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب مومن کون ہے، سچا مومن کون ہے، اس کی ڈیفینیشن آپ جان لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سچے مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئیں اور پھر کسی شک میں نہ پڑیں اور اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ یعنی جنہوں نے صرف ایمان لانا کافی نہیں کیا، وہاں پہ جہاد، جہاد کیا ہے؟ نیک عمل، نیک عمل میں چوٹی کا جو عمل ہے وہ جہاد ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جہاد فی سبیل اللہ کی شرط لگائی ہے کہ مومن ہونے کے لیے بندہ ایمان کے ساتھ ساتھ جہاد بھی کرے اللہ کی راہ میں، تو تب وہ بندہ مومن بنتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم سے صاف کہہ دیا ہے کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے عمل بھی ٹھیک آپ کو کرنے ہوں گے۔ ایک کامن سینس سے بھی یہاں پر بات نکلتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں ان آیتوں کا ربط آپ دیکھیں، 21-22 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کی دعوت دی، آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا چیلنج دیا، اگر شک ہے اس کتاب میں یہ میری ہے یا نہیں تو اس کی جیسی کتاب بنا کر لے آپ۔ لیکن پھر 24 میں وہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی کہ یہ کبھی نہیں لا سکتے، تو پھر انہیں ڈرنا چاہیے جہنم کی آگ سے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم نے یہ مان لیا ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جب تم یہ مان بیٹھے ہو تو اب کیا کرنا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان لوگوں سے کہی، اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل ٹھیک کر لیں۔ یعنی جب تم نے مان لیا یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو صرف ماننا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب جس چیز کا حکم دیتی ہے وہ کرنا تم پر لازم ہے، جس چیز سے روکتی ہے وہاں رکنا تم پر لازم ہے۔ اس کتاب کے مطابق وہ اپنے عمل ٹھیک کر لیں، پھر ان کے لیے آئے گی خوشخبری۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ آگے کی جو آیت میں آگے کی بات ہے جو خوشخبری ہے اس خوشخبری کو پڑھ کر آپ خوش ہو جائیں، نہیں، یہ اوپر کی بات ہے ہمیں۔ اس کتاب کے مطابق آپ کو اپنے عمل کر رہے ہیں، تب آپ کو جنت کی بشارت ہے، تب آپ کو جنت کی بشارت ہے۔ میں ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں جو صرف جمعے اور جمعے کے دن مجھے مسجد میں دکھتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں بھائی آپ جمعے کی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ فرض ہے، تو فرض تو نماز دن میں 5 مرتبہ ہے، صرف جمعے کو تو نہیں ہے، صرف جمعے کو تو نہیں ہے، آپ 5 مرتبہ کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کیا، میں یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کو آدھا تیتر آدھا بٹیر پسند نہیں ہے، یا تو آپ پورے کے پورے اللہ کے ہو جائیں یا پورے کے پورے شیطان کے ہو جائیں۔ یہ بیچ کا راستہ اختیار کرنے والا نہ دنیا میں کامیاب ہے نہ آخرت میں کامیاب ہے۔ آپ ایک طرف ہو جائیں کہ آدھا تیتر آدھا آدھا بٹیر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 ہے، وہ 208 ہے جس میں یہ ہمارے سلیبس میں بھی آیت آئے گی انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ میں 208 آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے۔ آیت نمبر 82 آئے گی سورہ بقرہ کی، ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے کہا، اگر تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور دوسرے کا انکار کرتے ہو تو ہم کیا کریں گے؟ دنیا میں بھی تمہیں ذلیل اور رسوا کریں گے اور آخرت میں بھی تمہیں شدید عذاب میں تمہیں جھونک دیں گے۔ یہ ہے دنیا میں رسوائی اور آخرت کا عذاب، اگر ہم کتاب کے آدھے حصے کو مانتے ہیں، آدھے پر ہم چھوڑتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی جو بات ہمارے فیور میں ہوتی ہے وہاں ہم اسلام کو کوٹ کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ ایک عورت ہے، اگر اس کو اس کے حقوق نہیں ملتے تو وہ اسلام کو کوٹ کرنے لگتی ہے۔ ایک والدین ہیں، اگر حقوق نہیں ملتے تو وہ اسلام کو کوٹ کرنے لگتے ہیں، لیکن خود بھول جاتے ہیں کہ میرا بھی اولاد کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ بیوی بھول جاتی ہے شوہر کے بھی حقوق ہوتے ہیں، شوہر بھول جاتا ہے بیوی کے بھی حقوق ہوتے ہیں، یعنی اپنی مرضی کا جہاں انہیں بات ملتی ہے وہ اسلام سے لے لیتے ہیں۔ جو جمعے سے جمعہ اگر اسلام پڑھتے وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ اللہ کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں یا اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں؟ آپ خود سوچیں۔ اگر اللہ کے حکم کی پیروی ہوتی تو صرف جمعے کو کیوں ہوتی، وہ دن میں 5 مرتبہ ہوتی۔ وہ اصل میں اپنی نفسانی خواہشات کی
ہاں پیروی کر رہے ہیں، ان کی نفس نے کہہ دیا، ان کے معاشرے نے پریشر ڈالا اگر جمعے کو بھی نماز نہیں پڑھے گا تو لوگ کیا کہیں گے، تو اس لیے وہ جمعے کو چلے گا۔ ان کی نفس نے الاؤ کیا کہ ہاں بھائی نماز پڑھ لے، آج کے دن سب پڑھنا ہے، اور جمعے کے دن صرف جوہر کی نماز پڑھنی ہے، یعنی کہ جوہر کی نماز تو ہوتی نہیں جمعے کے دن، صرف جمعہ پڑھنا ہے 2 رکعت، اور کچھ نہیں، نہ فجر ہے، نہ عصر ہے، نہ مغرب ہے، نہ عشاء ہے، سب گول۔ تو ایک مرتبہ ہمیں ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے کہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات یہاں پر کہی کہ جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئے، یعنی جو لوگ اس نتیجے پہ پہنچ گئے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو پھر اس کتاب میں لکھی ہوئی ہر ایک بات اللہ کی طرف سے ہے، اور ہر ایک بات درست ہے، اور ہر ایک بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کتاب نے کہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں چلیں گے ان کے لیے جہنم ہے، تو اللہ کی قسم ان کے لیے جہنم ہے، پھر یہ بات سچ ہے۔ اگر اس کتاب نے کہا ہے کہ نماز فرض ہے اور پڑھنی ہے، اس کا حساب لیا جائے گا، تو بالکل لیا جائے گا۔ اگر اس کتاب نے کہا ہے کہ عورت پر پردہ فرض ہے تو فرض ہے، پردہ فرض ہے تو فرض ہے، تو یہ چیز ہمیں کرنی ہے۔ یعنی جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے کر آئے، یعنی جنہوں نے مان لیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور صرف ماننا ہی کافی نہیں ہے، جب تم نے مان لیا اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے مطابق اپنے عمل کرو، اپنے عمل ٹھیک کرو۔ دیکھو میری زندگی میں کیا ایسی چیز ہے جس سے یہ کتاب روکتی ہے اور میں اس چیز کو کرتا ہوں، تو اس چیز سے رکنا ہے۔ یہ کتاب کس چیز کا حکم دیتی ہے؟ جو میں نہیں کر رہا ہوں تو مجھے وہ کام کرنا ہے، مجھے وہ کام کرنا ہے، تو اس کتاب کے مطابق اپنے عمل ٹھیک کرنے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے اپنے عمل اس کتاب کے مطابق کر لیے، اس قرآن کے مطابق کر لیے، پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا انہیں خوشخبری دے دو، یعنی ایسے لوگوں کو تمہیں خوشخبری دینی ہے، سب کو نہیں دینی ہے، صرف ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے اس کتاب کو مان لیا اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے مطابق اپنے عمل انہوں نے درست کر لیے، صرف انہی لوگوں کو خوشخبری دینی ہے نبی تمہیں، ہر کسی کو خوشخبری نہیں دینی۔ صرف کلمے کے شریک ہیں ہم، راشن کارڈ میں ہمارا نام مسلمان لکھا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم سوچے کہ ہمارے لیے جنت ہے، جنت تو ہمارے باپ کی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ راشن کارڈ میں، آدھار کارڈ میں مسلمان نام لکھوانے سے جنت ہماری نہیں ہو جاتی۔ جنت تو اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں کی بھٹی سے گزار کر جو لوگ جاتے ہیں، جو گزر کر جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے رکھی ہے۔ تو خوشخبری کن لوگوں کو دینی ہے؟ ان لوگوں کو، انہیں خوشخبری دے دو، اور ان کے لیے ایسے باغ ہیں، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان باغوں کے پھل دیکھنے میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا پھر یہاں پر ذکر کیا کہ ان لوگوں کو خوشخبری دے دو، ان کے لیے ایسے باغ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں باغ سے یہ جو باغ ملیں گے جنت میں ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی باغ کہا ہے قرآن میں کئی مرتبہ۔ اور وہ باغ مطلب کیا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ بڑی اچھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ٹورسٹ آج کل گھومنے جاتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں کہ یار کہیں ہریالی ہو، اس میں جھرنے ہوں، ندیاں بہ رہی ہوں، تو وہی تو ٹورسٹ مطلب سب سے زیادہ جاتے ہیں۔ یہ چیز انسان کی فطرت میں ہے، انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ ہم بھی اگر کہیں جاتے ہیں تو ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ بھئی ماؤنٹین ہو، وہاں پر ہریالی ہو، ہرے بھرے باغ ہو، اور وہاں پر باغوں میں اتنا سکون ہو، اتنا وہاں سکون ہو، کوئی شور شرابہ نہ ہو، شہر کے شور شرابے سے دور، سب گھومنے جاتے ہیں، ریلیکس ہونے جاتے ہیں، اور آگے ندیاں بہ رہی ہیں اور ریلیکس ہو کر وہ آرام سے بیٹھتے ہیں۔ تو سب پوری دنیا میں جو ٹورسٹ ہیں وہ ایسی ہی جگہ جانا پسند کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت جنت میں رکھی ہے کہ یہ سکون تمہیں جنت میں ملے گا، کہ وہاں ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ نہریں وہ کیسی ہیں؟ وہ دودھ کی ہیں، شہد کی ہیں، وہ شراب کی وہ نہر ہے، وہ پانی کی نہر ہے، اور یہ نہریں وہاں پر بہتی ہوں گی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ان باغوں کے پھل دیکھنے میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، اور جب کوئی پھل ان جنتیوں کو کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے ہم کو دنیا میں دیے جاتے تھے۔ یعنی وہ کوئی نرالے اور اجنبی پھل نہیں ہوں گے وہاں پر جنہیں جنتی لوگ پہچانتے نہ ہوں۔ وہ جو پھل ہوں گے جنت میں
وہ شکل میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہی ہوں گے جن کو ہم دنیا میں جانتے ہیں، لیکن مزے میں، ٹیسٹ میں بڑے مختلف ہوں گے۔ دنیا کے پھلوں سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہوگا ان کے ٹیسٹ میں، لیکن دیکھنے میں ان کا جو شیپ ہوگا وہ دنیا کے پھلوں کے جیسا ہی ہوگا۔ جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ آم ہے، انار ہے، سنترے ہیں، تو وہاں پر بھی دیکھنے میں وہ ہمیں آم ہی لگے گا، سنترا ہی لگے گا، انار ہی لگے گا، لیکن جب ان کو وہ کھانے کو دیا جائے گا تو وہ آم، سنترا، انار دنیا کے آم، سنترے، انار کے جیسے نہیں ہوں گے، ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ ہمیں دنیاوی پھلوں کی طرح اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی شیپ رکھی ہے تاکہ ہم ان کو دیکھ کر پہچان لیں یہ کھانے کی چیز ہے، اور ہمیں انہیں کھانے میں کوئی وہ کراہت محسوس نہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ ورنہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنت کی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہی رکھی ہیں اپنے مومن بندوں کے لیے۔ تو بڑی وہ نعمتیں ہیں، ان کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ وہ جنت کی کسی بھی چیز کا کمپیریزن ہم دنیا سے نہیں کر سکتے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایک دھندلا سا آئیڈیا دینے کے لیے کہ تمہیں کیا کیا ملے گا اور کیا کیا نعمتیں ہوں گی، ایک دھندلا سا آئیڈیا دینے کے لیے ہمیں کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ باغات ہوں گے۔ وہ کیسے باغات ہوں گے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا کے باغوں کی طرح آپ ان کو مطلب کہ نہ سمجھنا۔ وہ نہریں بہتی ہوں گی، وہ کیسے بہ رہی ہوں گی، تصور نہیں کر سکتے۔ جو وہ پھل ہوں گے ہم تصور نہیں کر سکتے کیسے ہوں گے۔ جو پرندے ہوں گے، جو خادم ہوں گے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، یہ اس لیے بتایا تاکہ ہم اس کے لیے موٹیویٹ ہو کر وہاں پہنچنے کی ہم کوشش کریں، اور جب وہاں ہم پہنچ جائیں تو وہاں اللہ تعالیٰ ہم کو یہ چیزیں عطا کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آگے کہا کہ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ اب عربی عبارت میں جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ہے یہاں پہ، وہ ازواج کا یوز کیا ہے، یعنی پاک بیویوں میں جو ان کا ترجمہ مولانا نے ان کے لیے کہا کہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ تو یہاں جو عربی عبارت میں جو الفاظ آیا ہے وہ ازواج کا اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیا ہے۔ اور ازواج ہوتا ہے جوز کی جمع، یعنی ایک ہوتا ہے سنگولر، ایک ہوتا ہے پلورل، جس کو ہندی میں ہم بولتے ہیں ایک وچن، بہو وچن۔ تو جوز جو ہوتا ہے جوز، وہ ایک وچن ہے یعنی سنگولر ہے، اور اجواز جو ہوتا ہے وہ اس کا پلورل ہے یعنی بہو وچن ہے۔ جیسے جوز جس کا مطلب ہوتا ہے جوڑا، اور یہ لفظ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے شوہر کے لیے بیوی اس کی جوز ہے، اور بیوی کے لیے شوہر اس کا جوز ہے، یعنی اس کا جوڑا ہے، اور جوز کی جمع ہی ازواج اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک چیز اور کہی کہ وہاں یہ جو جوڑے ہوں گے وہ پاکیزگی کی صفت کے ساتھ ہوں گے، یعنی وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ جیسے دنیا میں یہ میاں بیوی کا، شوہر اور بیوی کے جوڑا ہوتا ہے، تو اس میں سے ہو سکتا ہے کہ ایک نیک ہو، ایک نیک نہ ہو، لیکن وہاں جو جوڑے ہوں گے وہاں بیوی بھی اور شوہر بھی دونوں ہی پاکیزہ ہوں گے، دونوں ہی نیک ہوں گے۔ تو ازواج جو الفاظ ہے وہ جوز کی جمع ہے، اور جوز کہتے ہیں عربی میں جوڑے کو۔ اور جیسے بیوی کے لیے شوہر اس کا جوڑا ہے، اور شوہر کے لیے بیوی اس کا جوڑا ہے یعنی کہ جوز ہے۔ اگر دنیا میں کوئی مرد، اب کچھ ہم اگزامپل کے تھرو میں بتاتا ہوں، تین کنڈیشن ہو سکتی ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا آپ پاکیزہ بیویاں ہوں گی، یعنی آپ کے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ تو شوہر کے لیے بیوی اس کا مطلب جوز ہے، اور بیوی کے لیے شوہر اس کا جوز ہے یعنی جوڑا ہے۔ تو وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، یعنی پاکیزہ بیویوں کو اگر میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ اب یہ جوڑے ہونے کی وہاں پر تین کنڈیشن ہو سکتی ہیں، تین صورت اختیار وہاں ہو سکتی ہیں۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی مرد نیک ہے اور اس کی بیوی نیک نہیں ہے، یعنی دنیا میں کوئی شادی شدہ ایک کپل ہے، ایک شوہر ہے، ایک بیوی ہے، کوئی شادی شدہ جوڑا ہے، لیکن شوہر تو نیک ہے لیکن بیوی نیک نہیں ہے، تو آخرت میں کیا ہوگا، ان کا رشتہ کٹ جائے گا، نیک مرد کو کوئی دوسری نیک بیوی دے دی جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ وہاں ان کا جو جوڑا رکھے گا وہ پاکیزہ کی
कि पाकीज़गी की सिफत के साथ रखेगा। अगर दुनिया में मर्द नेक है, बीवी नेक नहीं है, तो रिश्ता आखिरत में कट जाएगा, वो कट जाएगा। एक कंडीशन तो ये है कि मर्द नेक है दुनिया में, बीवी नेक नहीं है, तो रिश्ता कट जाएगा और बीवी को हटाकर नेक बीवी दूसरी कोई बीवी से उसका निकाह दूसरी खातून से उसका निकाह करा दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि दुनिया में औरत तो नेक है, लेकिन उसको शौहर बुरा मिल गया, वो शराबी मिल गया, वो जिना करने वाला मिल गया, या कोई भी और उसके अंदर ऐब हो सकते हैं, यानी वो बुरा शौहर है, वो नेक शौहर नहीं है। तो बीवी नेक है लेकिन उसको शौहर नेक नहीं मिला, तो वहां क्या होगा? तो वहां वो औरत उस शौहर के साथ रहने से छुटकारा पा लेगी जिसके साथ वो दुनिया में रह रही थी, और अल्लाह ताला कोई नेक मर्द उसकी निकाह में दे देगा। यानी वहां ये रिश्ता दुनिया वाला कट जाएगा। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि दुनिया में शौहर भी नेक है और उसकी बीवी भी नेक है, तो क्या होगा? ये रिश्ता नहीं कटेगा। ऊपर की जो दो कंडीशन मैंने आपको बताई वो दोनों रिश्ते कट जाएंगे, लेकिन ये जो तीसरी कंडीशन है कि दुनिया में शौहर भी नेक है और उसकी बीवी भी उसके साथ साथ उसके मिशन में उसके साथ है, और वो भी नेक है, वो भी परहेजगार है, तो दोनों का रिश्ता दुनिया में भी रहेगा और वहां भी आखिरत में इनका रिश्ता नहीं कटेगा, बल्कि हमेशा हमेशा का इनका रिश्ता हो जाएगा। यानी ये हमेशा हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो ये तीन कंडीशन है कि वहां पर आपको पाकीज़ा जोड़े मिलेंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जन्नत की नेमतों में अल्लाह ताला ने इस चीज को हमें गिनवाया कि उनके लिए वहां पाकीज़ा बीवियां होंगी और बीवियों के लिए शौहर होंगे, और वो वहां हमेशा रहेंगे, यानी ये रिश्ता उनका हमेशा हमेशा का हो जाएगा। और जन्नत की बड़ी नेमतों में से एक नेमत ये है कि इंसान की जन्नत में जिंदगी हमेशा की हो जाएगी। दुनिया में हम ख्वाहिश करते हैं कि हम हमेशा क्यों हो जाएं, हम हमेशा क्यों नहीं जीने वाले हो जाते हैं, हम लंबी उम्र की दुआएं मांगते हैं, हम मरना नहीं चाहते, दुनिया से मोहब्बत हम इतनी कर बैठे, हम मरना नहीं चाहते। हर कोई चाहता है कि मैं दुनिया में रहूं, लेकिन दुनिया में हर किसी को जवाल है, और हर कोई बूढ़ा होता है और इस दुनिया से जाता है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। और इसको तुम दुनिया का एक भी कह सकते हो कि इंसान को इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना बल्कि मर के जाना है। और अल्लाह ताला ने इसी चीज को जन्नत की बड़ी नेमतों में शरत दी कि वहां तुम्हें मौत नहीं आएगी, वहां तुम हमेशा रहोगे। तो ये जो खुशखबरियां अल्लाह ताला बता रहे हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो इस किताब पर यानी कुरान करीम पर वो ईमान लेकर आए, उन्होंने मान लिया ये अल्लाह ताला की तरफ से है, और फिर इसके मुताबिक अपने अमल ठीक कर लें। उनके लिए बशारत अल्लाह ताला ने दी है कि उनके लिए कि जन्नत में बाग होंगे, नहरें बह रही होंगी, उनको फल दिए जाएंगे खाने के लिए, उनके लिए पाकीज़ा बीवियां होंगी, और जहां वो हमेशा हमेशा रहेंगे। फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला ने कहा, हाँ, अल्लाह इससे हरगिज नहीं शर्माता कि मच्छर या इससे भी मामूली किसी चीज की मिसाल दे। यहाँ पर अल्लाह ताला ने एक एतराज का जिक्र नहीं किया, डायरेक्ट उस एतराज का जवाब दिया है। कुरान में अल्लाह ताला ने वो कई जगह पर मकसद को वाज़ेह करने के लिए कुछ मिसालें अल्लाह ताला ने दी हैं। जैसे यहाँ पर अल्लाह ताला ने मच्छर का जिक्र किया है, तो अल्लाह ताला ने कहीं कुरान में मकड़ी की मिसाल दी है, जैसे सूरह अनकबूत, अनकबूत का मतलब ही मकड़ी होता है, और कहीं मक्खी, मक्खी की अल्लाह ताला ने मिसाल दी। सूरह हज में हमने पढ़ा है कि मक्खी अगर इनके बुत से कोई चीज लेकर चली जाए तो इसको छुड़ा भी नहीं सकते, ये इतने ये कमजोर है इनके बुत। तो मक्खी की मिसाल अल्लाह ताला ने दी है, और कहीं अल्लाह ताला ने मच्छर की मिसाल दी है। तो एतराज ये उठाते थे, जो एतराज उठाने वाले थे वो ये एतराज उठाते थे कि अल्लाह ताला का ये कैसा कलाम है कि जिसमें इतनी मामूली सी चीजों की मिसालें हैं। वो ये कहते हैं, यानी एतराज उठाने वाले ये कहते थे, अगर ये अल्लाह का कलाम होता तो इसमें फजूल की बातें ना होती। यानी इन चीजों को बड़ा फजूल का ये कि लोग ये कहते थे कि अल्लाह ताला मच्छर का जिक्र कर रहा है, मक्खी का कर रहा है, अल्लाह ताला ने चींटी का जिक्र कर दिया। सूर्य जो नमल है, वो नमल का मतलब क्या होता है? चींटी। पूरी सूरह का नाम ही अल्लाह ताला ने उनके नामों पर रख दिया, चींटी का जिक्र कर दिया। तो अल्लाह ताला को इन मिसालों से अल्लाह ताला का क्या वास्ता है कि इतनी छोटी छोटी चीजों की मिसाल दे रहे हैं। वो ये कहते थे अगर ये अल्लाह का कलाम वाकई में होता तो इतनी छोटी छोटी चीजों की मिसाल नहीं होती,
कुछ बड़ी सी चीज की मिसाल अल्लाह ताला देता, कुछ बड़ी सी चीज की मिसाल देता। तो ये एतराज था, इसलिए अल्लाह ताला ने इस एतराज को ना उठाते हुए डायरेक्ट उस एतराज का जवाब अल्लाह ताला ने यहाँ पर दिया है। हाँ, अल्लाह इससे हरगिज नहीं शर्माता कि मच्छर या इससे भी मामूली किसी चीज की मिसाल दे। यानी अल्लाह ताला को शर्म नहीं आती कि वो मच्छर की मिसाल दे या मच्छर से भी कोई मामूली चीज है उसकी भी मिसाल दे। अल्लाह ताला को हक बात बयान करने में कोई हया नहीं आती। फिर अल्लाह ताला ने कहा, जो लोग, अब असल बात यह है कि अल्लाह ताला इससे नहीं शर्माता कि चाहे मच्छर हो या इससे भी कोई मामूली चीज हो। और जो लोग हक बात को कबूल करने वाले हैं, यानी जो हक को कबूल करना चाहते हैं, जो हक की तलाश में हैं, वो इन्हीं मिसालों ही की तरफ अ, वो इन्हीं मिसालों को देखकर जान लेते हैं कि ये हक है। यानी जो हक को तलाश करते हैं वो इन्हीं मिसालों को, जिन मिसालों को तुम कह रहे हो इतनी मामूली मामूली सी चीजों की मिसालें हैं, जो हक को तलाश करने वाले लोग हैं वो इन्हीं मिसालों को देखकर जान लेते हैं कि ये हक है जो कि उनके रब की तरफ से आया है। और जो मानने वाले नहीं है, यानी जिन्होंने इनकार करने का ही सोच लिया है, वो उन्हें सुनकर, यानी इन मिसालों को सुनकर कहने लगते हैं कि ऐसी मिसालों से अल्लाह को क्या वास्ता, ऐसी मिसालों से अल्लाह ताला को क्या वास्ता है कि अल्लाह ताला इतनी छोटी छोटी चीजों की मिसाल दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने साफ कह दिया कि अल्लाह ताला हक बात बयान करने से नहीं शर्माता, और जो हक को कबूल करना चाहते हैं वो इन्हीं मिसालों में गौर व फिक्र करते हैं और हक बात को कबूल कर लेते हैं। लेकिन जो लोग हक को कबूल करना नहीं चाहते, वो सिर्फ यही कहते हैं कि इन मिसालों से अल्लाह ताला का क्या वास्ता। फिर अल्लाह ताला ने कहा, इस तरह अल्लाह एक ही बात से बहुतों को गुमराही में डाल देता है और बहुतों को सीधा रास्ता दिखा देता है। यानी बात एक ही है, मिसाल एक ही दी है अल्लाह ताला ने, लेकिन उसी एक मिसाल से बहुत से लोग तो सीधे रास्ते पे आ गए और बहुत से लोग गुमराह हो गए। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला एक ही बात से, एक ही मिसाल से अल्लाह ताला बहुत से लोगों को गुमराही में भी डाल रहे हैं और बहुत से लोगों को सीधा रास्ता भी दिखा ले रहे हैं। यानी जो लोग बात को समझना नहीं चाहते, जो लोग अपने अंदर हक की चाहत नहीं रखते, उनकी निगाहें जो हैं वो तो सिर्फ जाहिरी अल्फाज में अटक कर रह जाती हैं कि अल्लाह ताला ने मच्छर का जिक्र कर दिया, मक्खी का कर दिया, चींटी का कर दिया, और वो लोग उनसे उल्टे नतीजे निकालने लगते हैं जिसकी वजह से वो हक से और ज्यादा दूर होते चले जाते हैं। तो इस तरीके से वो गुमराह हो जाते हैं। लेकिन इसके बरखिलाफ जो लोग हकीकत को पाना चाहते हैं, वो हक की तलाश में रहते हैं, वो सही समझ बूझ अपने अंदर रखते हैं, उनको इन्हीं बातों में हिकमत दिखाई देती है कि अल्लाह ताला की बात में, अल्लाह ताला की मिसाल में कितनी हिकमतें हैं। और उनका दिल अंदर से गवाही देता है कि ऐसी हिकमत और सूझबूझ भरी बातें अल्लाह ही की तरफ से हो सकती हैं। यानी वो ये नहीं देखते कि मिसाल किसकी है, वो उस मिसाल पे गौर व फिक्र करते हैं जो हक की तलाश में होते हैं। कि हाँ, अल्लाह ताला ने मक्खी की मिसाल दी है कि मधुमक्खी कैसे छत्ते बनाती है, उसको आसमान में कौन रास्ते बता रहा है। हम तो दुनिया में किसी अगर वो नई सिटी में जाएं तो हमें कोई रास्ता ना बताए तो हम रास्ता भटक जाएं, एक दो बार में तो रास्ते भी याद नहीं होते हैं। एरोप्लेन में अगर कि सैटेलाइट सिस्टम ना हो तो एरोप्लेन को रास्ता ना पता हो, जबकि आसमान में अगर उड़ना ऐसा है कि जरा सा भी अगर आपका एंगल बिगड़ा, यानी अगर आपका प्लान थोड़ा सा भी रास्ता भटका, तो आप पहुंचने वाले सऊदी अरब थे लेकिन फिर पहुंच जाएंगे आप यूरोप में। इतना मतलब रास्तों का अंतर है आसमान में। आसमान में कोई रूट नहीं है, जगह जगह की साइन बोर्ड नहीं लग रहे हैं, वहां सैटेलाइट से मामला चलता है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये सैटेलाइट मधुमक्खी के अंदर रखी है। अल्लाह ताला ने हमें मच्छर की मिसाल दी है। अल्लाह ताला ने हमें मक्खी की मिसाल दी है कि ये बुत तुम्हारे कितने कमजोर हैं कि मक्खी इन पर आकर बैठती है, ये इन्हें उड़ा भी नहीं सकते अपने ऊपर से, इनके लड्डुओं पर आकर बैठती है, लड्डू खा लेती है, और इनसे कोई चीज, यानी जो प्रसाद आप इनके आगे रखते हो, इनका प्रसाद को उठाकर ले जाती है। तो इनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अपने प्रसाद को इनसे छुड़ा लें। जो लड्डू तुमने भगवान जी को चढ़ाया था, वो लड्डू मक्खी उठा कर ले जाती है, और तुम्हारे भगवानों में इतना भी दम नहीं है कि उस मक्खी से उस लड्डू को वो छुड़वा लें। तो कितने कमजोर हैं ये जिनसे तुम मदद मांग रहे हो, और तुम कितने कमजोर हो कि तुम इतने कमजोरों का आगे झुक रहे हो। तो अल्लाह ताला ने इन मिसालों से, अब देखें, जो शख्स इन मिसालों पे गौर व फिक्र करेगा, हक की तलाश में होगा, तो वो इन्हीं मिसालों से सीधा रास्ता पालेगा। लेकिन
जो शख्स हक को पाना ही नहीं चाहते, वो यही सोचते रहेंगे अल्लाह ताला ने मक्खी की मिसाल दे दी, बताओ किसी और चीज की दे देते। मक्खी मिली अल्लाह ताला को, मच्छर ही मिला, सब अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह ताला तो इन्हीं मिसालों से बहुत से लोगों को सीधा रास्ता दिखा देता है और बहुत से लोगों को गुमराही में अल्लाह ताला डाल देता है। और फिर अल्लाह ताला ने आखिर में कहा, और गुमराही में वो उन्हीं को डालता है जो फासिक है। यानी मिसाल अल्लाह ताला ने रख दी, अल्लाह ताला की मिसाल से बहुत से लोग गुमराह हो रहे हैं, बहुत से लोग सीधा रास्ता पा रहे हैं। मिसाल एक ही है, उसी मिसाल से, एक ही बात से। अब अल्लाह ताला ने वो उसूल हमें बता दिया कि अल्लाह ताला गुमराही में किन को डालता है, तो अल्लाह ताला गुमराही में सिर्फ उन्हीं को डालता है जो फासिक है। अब ये फासिक कौन होता है? फासिक होता है नाफरमान, यानी इताअत की हद से बाहर निकल जाना, फरमाबरदारी और इताअत करने नहीं वाला, जो फरमाबरदारी और इताअत नहीं करता, जो फासिक है, जो अल्लाह ताला का नाफरमान है, उसको फासिक कहा जाता है। यानी जो लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी ही करना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को उनकी रस्सी अल्लाह ताला ढील दिए चला जाता है, वो नाफरमानी में आगे बढ़ते चले जाते हैं और वो गुमराह हो जाते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन उठ सकता है कि जब अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि मैं गुमराह करता हूँ, तो फिर इंसान का क्या कसूर? इंसान का क्या कसूर? अल्लाह ताला हिदायत देता है तो इंसान का क्या कमाल? सब अल्लाह की तरफ से, ये तो हमें क्या करने की जरूरत? देखें, इसका आंसर ये है कि अल्लाह ताला गुमराह करता है, लेकिन अल्लाह ताला ऊपर बैठ के कोई चूज एंड सेलेक्ट नहीं कर रहा कि आ, मुझे वसीम को तो हिदायत देनी है लेकिन सलीम को हिदायत नहीं देनी। मेरा दिल कर रहा है मैं वसीम को हिदायत दूं, सलीम को ना दूं। अल्लाह ताला चूज एंड सेलेक्ट नहीं कर रहा। अल्लाह ताला की कुछ सुन्नतें हैं, अल्लाह ताला के कुछ कानून हैं, जो उन कानून पर चलेगा और उन कानून के मुताबिक वो हिदायत पा जाएगा और उन्हीं कानून के मुताबिक वो गुमराह हो जाएगा। अल्लाह ताला ने दोनों रास्ते वाजे कर दिए हैं हमारे सामने, दोनों रास्ते अल्लाह ताला ने हमारे सामने वाजे कर दिए, और उन्हीं रास्तों से हमें पता चलेगा कि हम किस रास्ते पे चलना चाहते हैं। यानी इंसान खुद कोशिश करता है। अल्लाह ताला ने सूरह अनकबूत की आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने कहा है कि जो लोग हमारे रास्ते में जिद्दोजहद करते हैं, जो कोशिश करते हैं, हम उनके लिए अपने रास्ते खोल देते हैं। तो अल्लाह ताला की एक सुन्नत ये है, एक तरीका ये है कि जो अल्लाह की तरफ जाना चाहता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोल देता है कि आ मेरे बंदे हिदायत की तरफ आ। और जो अल्लाह ताला से दूर जाना चाहता है, जैसे अल्लाह ताला कहते हैं कि जब बंदा कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला सिया, यानी एक जो सिया नुक्ता है वो लग जाता है, और अगर वो तौबा नहीं करता तो वो नुक्ता ऐसे ही लगा रहता है। और जब वो गुनाह करता रहता है तो उसका दिल धीरे धीरे सिया होता रहता है, यानी कि पूरी तरह काला उसका दिल हो जाता है। तब उस पर मोहर लग जाती है अल्लाह ताला की तरफ से कि अब ये गुमराही में इतनी आगे निकल चुका है कि अब ये हिदायत नहीं पाएगा, अब इसके लिए हिदायत का दरवाजा बंद। लेकिन वो गुमराह हुआ अपनी वजह से। लेकिन अल्लाह ताला का एक तरीका था कि अगर इस तरीके पे चलेगा तो गुमराह होगा, इस तरीके पे चलेगा तो सीधा रास्ता, हाँ, कि सीधा रास्ता पालेगा। तो ये तरीका अल्लाह ताला ने रखा है, इसलिए अल्लाह ताला इस बात को अपनी तरफ मंसूब कर लेता है कि मैं हिदायत देता हूँ और मैं ही गुमराह करता हूँ। तो अल्लाह ताला ने यही कहा है कि अल्लाह ताला ने तो मिसाल रख दी, अब उसी मिसाल को, इंसान की फ्री विल है, उस मिसाल पे गौर व फिक्र कर ले तो हिदायत पा जाएगा। लेकिन उसी मिसाल में वो वो कमियां निकालने लगे तो वो उसी मिसाल से गुमराह होगा। तो एक ही बात से बहुत से हिदायत पाए और बहुत से गुमराह हुए। और गुमराह सिर्फ वो होते हैं जो फासिक होते हैं। अब एक जो चीज हमारे मुआशरे में बड़ी राइज है कि कुरान पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, कुरान पढ़ोगे तो क्या हो जाओगे? गुमराह हो जाओगे। ये तो आलिमों का काम है, तुम्हारे पढ़ने की किताब नहीं है। तुम डायरेक्ट बस हमारे पास आया करो, हम तुम्हें हुक्म बता दिया करेंगे। तुम मोहताज बने रहो हमारे। तुम खुद मत देखो अल्लाह ताला ने क्या अपने कलाम में वो कहा है। हम बैठे तो हैं, हम सैलरी ले रहे हैं, हम किस काम के, हमारी क्या वैल्यू रहेगी मुआशरे में? इसलिए एक जुमला बड़ा राइज किया गया है हमारे मुआशरे में, कुरान पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। इस बात में कितनी हकीकत है। सूरे कमर में अल्लाह ताला ने, सूरे अ, सूरे कमर है या सूरे सूर्य कमर ही है, अल्लाह ताला ने उसको 3 मरतबा अल्लाह ताला ने कहा है। आयत नंबर 17 में, आयत नंबर 22 में, आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने इस कुरान को हिदायत के लिए आसान बना दिया है।
کیا کوئی ہے ہدایت پانے والا؟ ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے، تم میں سے کوئی ہے ہدایت کا طلبگار؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے ہم نے اس قرآن کو ہدایت کے لیے آسان بنا دیا ہے، لیکن ہمارے لوگ، ہمارے جو فرقہ پرست مولوی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن بڑا مشکل ہے، کیونکہ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ ان کے فرقے سے نکل جائیں گے۔ آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرقوں کو منع کر رہا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 103 جیسی آپ کے سامنے آئے گی، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ آپ کہو گے اللہ کی رسی یہ قرآن اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث سنت یہ پکڑ لی میں نے، فرقوں میں نہیں بٹنا۔ ہاں جی، میں فرقوں میں نہیں بٹ رہا۔ جیسے آپ سورہ حج پہ پہنچیں گے، آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے تمہارا ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہیں، امت مسلمہ سے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جمع ہو جاؤ ابراہیم کی ملت پر۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی تمہارا نام مسلم ہے، تم کہو گے کہ میں مسلم ہوں تو تم ان کے فرقے سے نکل جاؤ گے۔ سورہ حامی مسجدہ آپ پڑھیں گے، آپ جیسی آیت نمبر 33 34 سے پہنچیں گے، آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ کہیں گے اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ آپ کہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف مجھے بھی بلانا ہے، لوگوں کو مجھے بھی دین کا کام کرنا ہے، تو آپ دین کا کام کرنے نکلیں گے۔ آپ کہیں گے مجھے دین کا کام بھی کرنا ہے اور خود بھی عمل کرنے ہیں، اور خود کو کیا کہنا ہے؟ سنی کہنا ہے، بریلوی کہنا ہے، دیوبندی کہنا ہے، کیا شیعہ کہنا ہے؟ نہیں، مسلمان کہنا ہے خود کو، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ تو جب آپ کے اندر یہ چیز آئیں گی تو آپ آٹومیٹک ان کی نگاہ میں تو گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ آپ نے ان کے فرقے کو چھوڑ دیا، تو گمراہ ہو جاؤ گے نا ان کی نگاہ میں۔ تو اس لیے مولوی کہتے ہیں کہ بھائی قرآن مت پڑھو، آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ لیکن قرآن بڑا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے آسان ہے، ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان رکھا ہے۔ اور ایک بات وہ آٹومیٹک آپ کو فاسق کہنا چاہتے ہیں، جیسے ہی کوئی مولوی آپ سے کہے، جو فرقہ پرست مولوی ہوتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو علماء حق ہیں، ان کے قدموں کی بھی کوئی دھول نہیں ہے، انہی کی وجہ سے ہم اس قرآن کا ترجمہ ہم آسانی سے ہم سمجھ پا رہے ہیں، تاکہ انہوں نے ہمارے لیے ٹرانسلیٹ کر دیا، ہمیں تو عربی نہیں آتی، ان کے تو قدموں کی بھی دھول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ان کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے، جو بھی علماء حق ہیں۔ لیکن جو علماء شو ہیں، جو امت کو توڑنا چاہتے ہیں، جو فرقہ پرست تعلیم ہے، ان سے تو اعلان جنگ ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال کتے سے دی ہے، سورہ اعراف آپ پڑھیں گے، آیت نمبر جائیے 175 پہ 176 پہ، اللہ تعالیٰ نے علماء جو شو ہیں ان کو کتا کہا ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ ان کو گدھا کی اللہ تعالیٰ نے گدھے سے ان کی مثال دی ہے، تو ان کو تو اللہ تعالیٰ بھی کتا اور گدھے سے ان کی مثال دے رہے ہیں، تو ہم کیوں چھوڑیں؟ ہم کیوں چھوڑیں ان فرقہ پرست مولویوں کو جو کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاؤ گے؟ اللہ سے بڑے ہو آپ، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور یہ آٹومیٹک، اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جائیں گے، تو یہ آپ کو گالی ہے۔ گالی کس بات کی؟ وہ آپ کو فاسق کہنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ اس آیت کا آخری پارٹ پڑھیے، آیت نمبر 26 کا سورہ بقرہ، اور گمراہی میں وہ انہی کو ڈالتا ہے جو فاسق ہے۔ تو آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن سے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے تو فاسق لوگ گمراہ ہوتے ہو، آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کتاب پڑھو گے تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے، اس کا مطلب آپ ڈائریکٹلی مجھے فاسق کہہ رہے ہو، آپ کو گالی دے گیا وہ کہ بھائی فاسق تو گمراہ ہوں گے، میں تو نہیں چاہتا میں اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنوں، میرے دل میں تو میں تو ہدایت کا طلبگار ہوں، میں تو چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اپنا ایک کام بتائے، اور آپ مجھے پڑھنے سے روک رہے ہو۔ اور بڑا ہی عجیب یہ ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے، مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاؤ گے، وہیں ہم یوروپین کنٹری اور جو انگلش کنٹری ہے یعنی ویسٹرن کنٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، وہ وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو ہم اسلام سے باہر چلے جائیں گے۔ بڑی عجیب بات ہے، بڑی بے وقوفی والی بات آپ کہہ رہے ہو۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے قرآن کا ABCD بھی جن کو نہیں پتا، وہ شروع سے قرآن پڑھتے ہیں ٹرانسلیشن کے ساتھ، اور وہ ہدایت پا کے وہ خود کہتے ہیں کہ قرآن نے ہماری زندگی بدل دی، وہ اسلام لے آئے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جائیں گے۔ تو گمراہ کون ہوتے ہیں؟ صرف وہ ہوتے ہیں جو فاسق ہیں۔ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے آپ گمراہ ہو جاؤ گے، تو وہ آٹومیٹک آپ کو فاسق کہہ رہا ہے۔ اس سے کہو کہ میرے بھائی میں فاسق نہیں ہوں، میں گمراہ نہیں ہوں گا، آپ ٹینشن نہ لو، آپ مجھے پڑھنے دو، آپ اپنا دیکھو۔ اگر قرآن پڑھنے سے گمراہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر رمضان میں پڑھنے کا کیوں حکم دیتا؟ وہ تو ہم سے عربی نہیں آتی نا۔ اگر مان لو عربی ہماری لینگویج ہوتی، جیسے ہم ہندی بول رہے ہیں ایسے ہم عربی بولتے ہیں،
تو قرآن جیسے جیسے ہم تلاوت کرتے ویسے ویسے ہمیں سمجھ آتا، تو کیا پھر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں؟ پھر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں؟ اچھا، کیا عرب کے جو لوگ ہیں وہ تو قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیں کیونکہ ان سے تو عربی آتی ہے؟ اب وہ قرآن کو تلاوت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب انہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اس کا مطلب اگر سمجھ کے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تو وہ گمراہ کیوں نہیں ہو رہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ تو یہ چیز بڑی عام ہمارے معاشرے میں پھیلا دی گئی ہے، جس یہ قرآن سے دوری کا یہ سبب ہے، اور اس امت کی جو میں سمجھتا ہوں کہ گراوٹ ہوئی ہے، جو یہ امت اس پستی میں پہنچی ہے، وہ دو ہی اس کے ریزن ہیں: ایک قرآن سے دوری، اور دوسری اس امت میں فرقہ واریت۔ یہ دو بڑے ریزن ہیں جس کی وجہ سے ہم پستی میں ہیں آج۔ اگر مسلمان قرآن سے چمٹ جائے اور فرقہ واریت کو ختم کرے تو اللہ تعالی ہمیں آج بھی عروج دے دے گا، آج بھی دنیا میں ہمارا دبدبا ہو جائے گا، آج بھی ہمارا ڈنکا بجے گا۔ صرف یہ دو کام ہمیں کرنے ہیں: فرقہ واریت کو ہم ختم کر دیں، اس کو ہم مارنے میں کامیاب ہو جائیں، اور قرآن سے ہم چمٹ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ اللہ تعالیٰ، آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ مچھر کی مثال دے، اس سے بھی چھوٹی یا معمولی کسی چیز کی مثال دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنا چاہتے ہیں وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے اور ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اور جو ماننے والے نہیں ہیں، یعنی جو حق کو قبول کرنا نہیں چاہتے، وہ انہیں سن کر یہی کہنے لگتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا واسطہ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور بہتوں کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں وہ انہی کو ڈالتا ہے جو فاسق ہیں، یعنی جو نافرمان ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 27 میں کہا: اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ گھاٹا اٹھانے والے لوگ کون ہیں، جو حقیقت میں گھاٹا اٹھائیں گے، جو حقیقت میں خسارے میں رہیں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو اللہ کے عہد کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے وچن کو، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو، اللہ تعالیٰ کے پرومس کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ عربی میں جو عہد ہم کسے کہتے ہیں، اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو ہمیں اس آیت کو سمجھنا تھوڑا آسان ہمارے لیے ہو جائے گا۔ جیسے کوئی بادشاہ ہے، کوئی حکمران ہے، وہ اپنی جو ملازم ہے اس کے یا اس کی جنتا ہے، ان کے نام ان کے نام کچھ فرمان یا ہدایتیں وہ جاری کرتا ہے، یعنی ان کے نام کچھ اپنے قانون لکھ کر بھیجتا ہے، کچھ فرمان، کچھ ہدایتیں بادشاہ اپنی جنتا کے لیے یا جنتا کے نام کرتا ہے۔ تو عربی محاورے میں اس کو عہد کہا جاتا ہے۔ عہد، عہد عربی بھاشا میں اس کو وہ کیا کہا جاتا ہے؟ عہد۔ اگر کوئی بادشاہ اپنی جنتا کے نام یا اپنے ملازموں کے نام کوئی آ، فرمان یا ہدایت بھیجے، کیونکہ اس کو عہد اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس پر عمل کرنا اور اس کے حکم کو پورا کرنا جنتا کے لیے ضروری ہوتا ہے، اس لیے اس کو عہد عربی محاورے میں کہا جاتا ہے۔ اب اس آیت میں عہد سے مراد کیا ہے؟ تو اس آیت میں بھی جو عہد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یعنی جو وچن کا الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، وہ اسی معنی میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے عہد سے مراد وہ اللہ تعالیٰ کا مستقل حکم ہے، جو جو کہ ہے کہ تمام کے تمام لوگ صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت وہ کہ تمام کے تمام لوگ کرنے لگے۔ یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عہد، تمام کے تمام لوگ صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا عہد۔ یہاں پر اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے تو عہد کر لیا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے دنیا میں کہ تمام کے تمام لوگ کس کی عبادت کریں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان آ گیا، لیکن پھر بھی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو نہ مان کر اللہ کے علاوہ دوسروں کی بندگی کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کے عہد کو توڑنا، کہ انسان اللہ کی بندگی نہ کر کے دوسروں کی بندگی وہ کرنے لگے۔ اور یہ عہد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ہی تمام انسانوں سے لے لیا تھا۔ ہمیں سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کی پشت سے
जितने भी इंसान दुनिया में आने वाले हैं, सबकी रूहों को अल्लाह ताला ने निकाला और उनसे कहा, अलस्तु बी रब्बुकुम बी रब्बिकुम, यानी तुम्हारा रब कौन है? सबने कहा, कालू बला, कि बेशक मेरे रब, तू हमारा रब। तो अल्लाह ताला ने ये अहद हमसे आलम अरबा में, एक दूसरी दुनिया में, एक दूसरे यूनिवर्स में, अल्लाह ताला ने, जिसका नाम है आलम अरबा, उसमें हमसे अल्लाह ताला ने ये अहद ले लिया था, जिसका जिक्र सूरह अराफ में अल्लाह ताला ने कुछ इस तरह किया है आयत नंबर 172 में। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को याद दिलाओ वो वक्त जबकि तुम्हारे रब ने बनी आदम की पीठों से उनकी नस्ल को निकाला था और उन्हें खुद उनके ऊपर गवाह बनाते हुए पूछा था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने कहा, जरूर आप ही हमारे रब हैं, हम इस पर गवाही देते हैं। ये हमने इसलिए किया, यानी अल्लाह ताला कहते हैं, यानी ये वादा आलम अरबा में हमने इसलिए लिया कि कहीं तुम कयामत के दिन यह ना कह सको कि हम तो इस बात से बेखबर थे। यानी अल्लाह ताला ने ये अहद हमसे पहले ही ले लिया। अब आप में से हर कोई शख्स कह सकता है, अल्लाह ताला ने ये प्रॉमिस हमसे आलम अरबा में लिया, मुझे तो याद नहीं है, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। क्या मेरे दोस्त, जो मेरा दोस्त राहुल है, क्या उससे भी ये प्रॉमिस लिया है? मैंने राहुल से जाके, राहुल कह रहा मुझे तो याद नहीं आ रहा, कि भाई ऐसे ही लिख दिया अल्लाह ताला ने। इधर मैंने समीर से पूछा, समीर भी मना कर रहा है, भाई मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो क्या अल्लाह ताला ने झूठ बोल रहा है सूरह अराफ में? नाउजुबिल्लाह, माज़अल्लाह, अल्लाह ताला तो झूठ नहीं बोल सकते। झूठों पे तो अल्लाह ताला की खुद लानत है। लेकिन अल्लाह ताला ने वादा तो लिया है, और हमें याद क्यों नहीं रहा? और अल्लाह ताला क्यों कह रहे हैं कि आखिरत में पूछूंगा? ये हमने इसलिए किया ताकि तुम्हारे पास कोई हुज्जत ना रहे। तो अल्लाह ताला ने हमसे वादा तो ले लिया, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें स्कीम भी बता दी कि हम तुम्हें दुनिया में भेजेंगे और वहां तुम्हें इसी वादे को याद रखना है। अब तुम्हें डायरेक्टली ये वादा याद करा दिया जाए तो ये इम्तिहान किस बात का? इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि इस वादे की याद दहानी के लिए दो तरीके हैं। एक तो तुम्हारे अंदर ये बात मैं दाखिल कर दूंगा, तुम्हारी फितरत में ये बात रख दूंगा कि तुम सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करो। आज भी आप देखें कि ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, सबका मालिक है, चाहे कोई से भी धर्म को मानता हो, लेकिन वो मानता है कि सबका मालिक है ये। तो ये बात अल्लाह ताला ने हमारी फितरत में रख दी, ये तौहीद हम अल्लाह ताला ने हमारी फितरत में रख दी। और दूसरी चीज अल्लाह ताला ने ये कही है कि जो तौहीद तुम्हारी फितरत में है, अंदर की आवाज को स्पार्क करने के लिए, उसको चिंगारी की वो देने के लिए, इस वादे की याद दहानी के लिए मैं पैगंबर भेजूंगा। वो पैगंबर तुम्हें ये वादा याद दिला देंगे, जिससे तुम्हारे जो वो पैगंबर जो तुम्हारे पास आएंगे, वो तुमसे वही बातें करेंगे जो तुम्हारे फितरत की बातें होंगी, तुम्हारे अंदर की बातें होंगी, और तुम उन बातों को सुनकर पहचान लोगे कि अल्लाह ताला की तरफ से है। इस तरह अल्लाह ताला हमें ये वादा याद करा देता है। तो अल्लाह के अहद से मुराद यहाँ पर वो है कि अल्लाह ताला के जो फरमान हमारे लिए आए हैं उस पर हम अमल करें। और पहला क्या फरमान है कि जो हमने आयत नंबर 21 और 22 में पढ़ा कि अल्लाह ताला की बंदगी के अलावा हम किसी की बंदगी ना करें, यह है अल्लाह ताला का अहद। इसको हमें तोड़ना नहीं है। सूरह फातिहा में हम कहते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से ही मदद मांगते हैं। हदीस कुदसी है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सूरह फातिहा को मैंने अपने और बंदे के दरमियान आधा आधा डिवाइड कर दिया है। बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है कि बंदे ने मेरी तारीफ की। बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, यानी बंदे ने मेरी, अल्लाह ताला कहते हैं फरिश्तों से, बंदे ने मेरी सना की। मालिकी यौमिद्दीन, जब बंदा कहता है तो अल्लाह ताला कहते हैं मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान अहद है, ये वादा है जो मेरे बंदे ने मुझसे किया है। अब ये मेरा बंदा जब तक इस वादे पे कायम रहेगा, मैं इसके आगे की चीजें, अब ये मेरा बंदा मुझसे जो मांगेगा मैं इसे अता करूँ, इस वादे को जोड़ना पड़ेगा। ये वादा क्या है कि अल्लाह ताला हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो मदद मांगना भी इबादत है। दुआ तो इबादत का मग्ज़ है, हासिल और निचोड़ है। तो सिर्फ एक ही वादा है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। लेकिन उस वादे में अल्लाह ताला ने एक चीज को और हाईलाइट कर दिया, दुआ को। क्योंकि ज्यादातर जो इबादत की जाती है वो दुआ के जरिए ही की जाती है। हर चीज का एक वक्त होता है। नमाज आप अपने वक्त पर पढ़ेंगे, हज आप अपने वक्त पर करेंगे, रोजे आप उनके वक्त पर ही रखेंगे, जक़ात आप साल में एक बार देंगे। लेकिन दुआ एक ऐसी इबादत है जो आप हर जगह कर सकते हैं, हर वक्त कर सकते हैं।
नमाज के लिए आपको पाकी आपकी की शर्त है, वुजू आपकी शर्त है, लेकिन दुआ के लिए कुछ भी शर्त नहीं है। आप पाक हैं, आप नापाक हैं, आप कैसी भी कंडीशन में हैं, आप कहीं भी हैं, आप अपने रब से दुआ मांग सकते हैं। तो ये है अल्लाह ताला का अहद, अल्लाह ताला का वादा कि वो हम सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करें। और इस वादे को तोड़ने से मुराद ये है कि इंसान अल्लाह की इबादत ना करके दूसरों की इबादत करने लगे। फिर अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह ने जिसे जोड़ने का हुक्म दिया है उसे काटते हैं। यानी जिन रिश्तों को, जिन ताल्लुकात को अल्लाह ताला ने जोड़ने का हुक्म दिया है उनको वो काटते हैं। अब वो रिश्ते इज्तिमाई तौर पे भी हो सकते हैं और इनफरादी तौर पर भी हर किसी के रिश्ते हो सकते हैं। अब यहाँ इन रिश्तों से मुराद क्या है कि दो आदमियों के जो ताल्लुक होते हैं, जैसे अल्लाह ताला ने किसको जोड़ने का हुक्म दिया, वो सिला रहमी वो करने का किसके साथ हुक्म दिया, रिश्तेदारों के। तो जो रिश्ते तुम्हारे जो खूनी है, एक तो खूनी रिश्ते होते हैं, एक दूर शरीक वाले रिश्ते होते हैं, एक ससुराली रिश्ते होते हैं। यानी इन तीनों रिश्तों को इंसान को जोड़ कर रखना है, जोड़ कर रखना है। इनमें इनमें मुकता रहमी नहीं करनी बल्कि सिला रहमी रखनी है। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जो रिश्तेदारों में मतलब सिला रहमी करता है, अल्लाह ताला उसकी उम्र को बढ़ा देता है, जो सिला रहमी करता है। तो सिला रहमी इन रिश्तों में वो करके रखनी है। अल्लाह ताला ने यही कहा कि जिसे जोड़ने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है उसे काटते हैं। ये काटने वाले लोग कौन है, ये घाटा उठाने वाले लोग हैं, ये फासिक लोग हैं। अल्लाह ताला तो कहते हैं कि इन रिश्तों को जोड़ कर रखो, जो जो तीन कैटेगरी के रिश्ते मैंने आपको बताए, लेकिन ये लोग इन रिश्तों को ये वो काट देते हैं, इन्हीं पर ये कुल्हाड़ा चलाते हैं। और इन रिश्तों से दरमियान सिर्फ यही रिश्ते नहीं है कि भाई बहन का रिश्ता, शोहर बीवी का रिश्ता, वालिदैन का रिश्ता, ताऊ चाचा मामा फुप्पो खाला, इन्हीं के रिश्ते हैं, इन्हीं को जोड़कर रखना है। बल्कि इसके साथ साथ इस बात में ये भी चीज दाखिल है कि बैनुल अक़वामी यानी एक कौम का दूसरी कौम से जो रिश्ता है उसको भी बरकरार रखना है। एक कौम का दूसरी कौम के साथ जो एग्रीमेंट है उसको भी बरकरार रखना है। यानी एक कौम ने यानी इस्लामिक स्टेट ने अगर किसी इंटरनेशनल मौके पे किसी दूसरी कंट्री से अगर कोई मुआहिदा किया है, कोई रिश्ता कायम किया है, कोई रिलेशन बनाया है, तो इंटरनेशनल रिलेशन में भी इस चीज का ख्याल रखना है कि जिस चीज को अल्लाह ताला ने जोड़ने का हुक्म दिया उसको तोड़ना नहीं है। तो एक कौम का दूसरी कौम से मुआहिदा भी इसमें इंक्लूड है। और यहाँ रिश्तों को वो काटने से मुराद ये भी है कि इंसान नाजायज सूरत अगर किसी रिश्ते की इख्तियार करेगा तो ये भी रिश्तों को तोड़ना हुआ, यानी ये भी ताल्लुकात को तोड़ना हुआ। अगर इंसान जायज सूरत इख्तियार ना करके नाजायज सूरत इख्तियार करे। इसके कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे वालिदैन से अगर कोई इंसान बदसलूकी करे या उससे वो ताल्लुक तोड़ ले तो ये भी रिश्तों को काटने में आएगा। रिश्तेदारों से वो कता ताल्लुक करे, ये तो डायरेक्ट रिश्तों को काटने में कोई इंसान आ गया। शौहर बीवी के हुकूक अदा ना करे, ये भी रिश्तों को काटने में आ गया। और ऐसे ही बीवी शौहर के हुकूक को अदा ना करे, ये भी रिश्ते को काटने में ही आ गया। बॉयफ्रेंड और जो गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप है, ये भी तो रिश्तों को काटने में आया। यानी रिश्तों को काटने से मुराद वो चीजें भी हैं जो कि नाजायज हैं। यानी जो नाजायज रिश्ता आप बनाते हैं, जिसको अल्लाह ताला ने बनाने का हुक्म नहीं दिया है, वो भी आप रिश्ता काट, ये इस आयत की कैटेगरी में आएगा। जो नाजायज सूरत रिश्तों की है, जो जायज सूरत है उनको तो जोड़ कर रखना है, लेकिन नाजायज की तरफ भी आपको नहीं जाना है। जैसे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप हमारे मुआशरे में पाया जाता है, इस तरफ भी आपको नहीं जाना है। लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रहते हैं कि शादी से पहले ट्राई करके देखते हैं कि हम शादी के बाद सरवाइव करेंगे नहीं करेंगे, 4 4 साल हो गए ऐसे ही रह रहे हैं शोहर और बीवी की तरह बिना निकाह के, तो ये रिश्ता भी नाजायज है, ये भी रिश्ते काटने की कैटेगरी में ही आएगा। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी शादीशुदा होकर भी मर्द जो है वो बाहर अफेयर चला रहे हैं, जो औरतें हैं वो अगर शादीशुदा हैं फिर भी अफेयर चला रही हैं, तो ये भी रिश्तों को काटने में आएगा। और यहाँ तक कि जिना की तरफ वो ले
وہ लेकर जाने वाले जितने भी ताल्लुकात हैं ये सब इसी कैटेगरी में फॉल करेंगे। हम जिन्स परस्ती भी इसी कैटेगरी में फॉल करेगी कि मर्द औरतों को छोड़कर मर्दों के पास अपनी ख्वाहिशें नफसानी को पूरा करने के लिए जाए, औरत औरत के पास जाए, यानी औरत औरत से वो रिश्ता रखे जो शोहर और बीवी का रिश्ता होता है, मर्द मर्द से वो रिश्ता रखे जो शोहर और बीवी का रिश्ता होता है, तो ये भी रिश्तों को काटने के अंदर आएगा। इसकी इसकी और भी कैटेगरी हो सकती है, तो हमें रिश्ते जोड़ने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, हमें जोड़ कर रखना है। और इसमें ये भी चीज़ मुराद है कि जो चीज़ अल्लाह ताला ने बता दी कि जो नाजायज़ सूरत है वो भी अल्लाह ताला ने हमें बता दी कि नाजायज़ रिश्ता भी आपको नहीं जोड़ना है। फिर अल्लाह ताला ने कहा और ज़मीन में बिगाड़ पैदा जो औ और ज़मीन में बिगाड़ पैदा करते हैं, यानी जो घाटा उठाने वाले लोग हैं, ये क्या करते हैं, ये ज़मीन में बिगाड़ पैदा करते हैं। यानी ये जो लोग हैं, ये ज़मीन में बिगाड़ कैसे पैदा करते हैं? पहले तो ये अल्लाह ताला से ताल्लुक ये कायम नहीं करते, अल्लाह ताला की बंदगी नहीं करते। फिर उसके बाद एक तो अल्लाह ताला की बंदगी नहीं कर रहे हैं, फिर इंसानों से इंसानों का ताल्लुक भी ये मतलब कि आपस में काट रहे हैं। तो इसका वो लाज़मी नतीजा क्या है कि ज़मीन में फ़साद हो। यानी जो इंसानी जो ताल्लुकात है उसको भी काट रहे हैं और अल्लाह ताला की इबादत भी नहीं करते। यानी अल्लाह और बंदे का ताल्लुक भी इन्होंने काट दिया और इंसान का भी अगर इन्होंने ताल्लुक काट दिया तो इससे ज़मीन में बिगाड़ पैदा होगा। अल्लाह ताला ने इसी इसी को अल्लाह ताला ने कहा कि ज़मीन में बिगाड़ पैदा करते हैं और यही लोग क्या हैं? फासिक हैं यानी बदकार और नाफरमान हैं और यही लोग घाटा उठाने वाले हैं। फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला ने कहा है, तो आयत नंबर 28 से इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते इसको कंटिन्यू कर लेंगे क्योंकि दो आयतें हैं, आयत नंबर 28 भी है भी और आयत नंबर 29 भी है, तो दोनों आयतों में काफ़ी बातें हैं जो एक्सप्लेन करने की हैं। तो इंशाल्लाह इन दो आयतों को हम नेक्स्ट हफ्ते हम देख लेंगे 28 और 29 को और फिर आयत नंबर 30 से हमें हमारे सामने आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा स्टार्ट हो जाएगा कि अल्लाह ताला फिर हमें बताएंगे कि इंसान की शुरुआत कहाँ से हुई, इंसान की पैदाइश अल्लाह ताला ने कैसे की है, वो किस्सा अल्लाह ताला हमें बताएंगे आदम अलैहिस्सलाम का। और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाने की स्कीम जब फरिश्तों के सामने रखी, फरिश्तों के क्या एतराज़ थे उस पर और उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम के साथ वो क्या-क्या हुआ, वो दुनिया में कैसे आए, इंशाल्लाह ये हम देखेंगे आयत नंबर 30 से लेके 39 तक मुसलसल आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा हमारे सामने चलेगा। तो इन आयतों में आप ज़रूर बने रहें, बड़ी हिकमतें हैं आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में, एक-एक बात में बड़ी अल्लाह ताला ने हिकमतें रखी हैं। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते से आयत नंबर 28 से हम कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी हमने कहा, सुना अल्लाह ताला हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता करे और जो कुछ हमसे यहाँ पर वो कहने सुनने में कुछ गलती से बात निकल गई हो, कोताही हो गई हो, अल्लाह ताला उसके लिए हमें माफ़ कर दे और इस इन आयतों के सही मफ़हूम को अल्लाह ताला हमारे दिलों में